وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الجنہ والجنۃ حق، اور جنت بھی حق ہے، سچ ہے، حقیقی دنیا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا خیر الا خیر الآخرہ، کہ خیر اور بھلائی تو بس آخرت ہی کی بھلائی، خوشی اور راحت اور سکون اور سلامتی تو جنت ہی میں ہے۔ لیکن وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ یعنی ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں انفارم کیا ہے، اللہ نے ان کی خبر دی۔ یہ بات اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کبھی بھی کسی بات کی سچائی، اوتھینٹسٹی، اس کی اہمیت، امپورٹنس کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بتانے والا کون ہے۔ ویسے کسی عام انسان کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اور زیادہ توجہ کرنے لگتے ہیں، اچھا کیا فرمایا؟ اور اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو ہماری توجہ اور دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی، اور یہ دلچسپی اور توجہ اسی اعتبار سے بڑھتی ہے جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ اتنے ہی شوق اور توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ لگاتے ہیں۔ پھر آپ کلاس میں پیچھے کہیں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتے، پچھلی صفوں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اللہ رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، مجھے تو سب سے آگے بیٹھنا ہے۔ اور اگر دلچسپی نہ ہو اللہ رسول سے تو پھر ان کی باتوں سے بھی نہیں ہوتی، پھر ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنا ہی جان لینا کافی۔ لیکن مومن کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا خیر کی باتوں سے، کبھی بھی نہیں بھرتا۔ وہ جتنا بھی سیکھ لے وہ سوچتا ہے کہ ابھی کافی نہیں، مجھے ابھی اور بھی جاننا ہے، شاید کوئی ایسی بات ہو جو میرے دل کی حالت بدل دے، کیونکہ ہر بات کا اپنا الگ ایک اثر ہوتا ہے، ہر بات کے بعد ہمارے اوپر ایک اور طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس یہ سن لیا اور اتنا ہی کافی ہو گیا۔ اور پھر کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی، ان کی اہمیت دیکھو اور بتانے والے کی شان دیکھو، اور پھر اس بات کو سمجھو کہ جنت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ترغیب دینا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنی زیادہ گرینری ہوگی۔ زمین پر جنت کی 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی صرف 3 چیزیں اس زمین میں اب بھی پائی جاتی ہیں، عجوا کھجور کا درخت،
جنت کی برکت سے ہر دن فرات میں اترنے والے چاندی کے اوقیے، یعنی فرات ریور ہے نا، اس کے اندر چاندی اترتی ہے جنت کی. اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم، برکت ہے، فزیکل فارم ہے، کیا شکل ہے اس کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، کیونکہ اس کو ظاہر پر ہی لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، اور جنت کے بارے میں تو ویسے بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں. اگر وہاں کی کوئی چیز یہاں کسی دریا میں اتر رہی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے اللہ عالم. ٹھیک ہے نا. اور وہ گولڈ کا جو پہاڑ ہوگا وہ نکلے گا فرات سے، جو قیامت کی نشانیاں پڑی تھی. تو اب جنت کی برکت سے ہر دن فرات میں اترنے والی چاندی، ٹھیک ہے. اواق تنزل فی الفرات کل یوم من برکت الجنت، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. پھر جنت کا خزانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے کیا فرمایا ہوگا؟ شابش، لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھتے ہیں روز؟ کب پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ ہم نے اس کلمے کا کیا استعمال کر رکھا ہے؟ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جنت کا کلمہ جو ہے، جنت کا خزانہ، اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ جنت میں داخلے سے پہلے ہی رہائش گاہ کا مقرر ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی عمل کر کے، کیونکہ جنت کی رہائش گاہ دنیا کی کنکریٹ سے نہیں بنتی بلکہ عمل سے بنتی. پھر جنت کا ایک چکر سارے غم بھلا دے گا، جیسے جہنم کا ایک چکر ساری خوشیاں بھلا دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. تو دنیا کی جتنی بھی تکلیف ہے، جتنے بھی غم ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ساری جنت میں بھول جائیں گی انسان کو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی ہے. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خوشیاں مل بھی جائے نا تو پھر بھی پچھلے غم نہیں بھولتے. ایسے ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پر بھی لوگ آہیں بھر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، کوئی پچھلا غم یاد آ جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کی جو خوشیاں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی، اور اس میں ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا. پھر یہ کہ کفار پر جنت حرام ہے. بخاری میں آتا ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی. جو شخص 3 بار جنت مانگے، جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اسے داخل کیا جائے جنت میں. اصل بات یہی ہے کہ طلب رکھنے والا. لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کی طلب رکھنے والا ہو وہ کبھی سو نہیں سکتا. سونا تو انسان کی ضرورت ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اسے سونا نہیں چاہیے، کبھی غافل نہیں ہو سکتا. پلس یہ کہ بس ضرورت کی نیند سوتا ہے. نیند اس کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو جتنا بھی سونے کو مل جائے پھر اس کے بعد اپنا کام پہ توجہ زیادہ ہوتی. اور کچھ لوگ اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ نیند کم ہو تو وہ کام سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، نیند پہ ساری توجہ لے جاتے ہیں. آج میری نیند نہیں پوری ہوئی، آج میری نیند نہیں پوری، آج میری نیند، وہ بار بار یہی کہے چلے جاتے ہیں. اور ایک بات کو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے؟ جی، اچھی چیزوں کا کم ہو جاتا ہے، لیکن بری چیزوں کو اگر بار بار ذکر کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. وہ پھر چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، پکی ہونے لگتی ہیں. اس لیے ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ منفی کلام کو کم سے کم منہ سے نکالا جائے. ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کے زبان سے جو کچھ نکلتا لکھا جاتا ہے. مثلا جیسے وسوسے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت سے تجاوز کیا ہے، درگزر کیا ہے اگر ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے. ہر انسان کے دل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم تتحدث بھی، جب تک انسان اس کو بول کے نہیں کہتا.
اگر وسوسے کو بولنا شروع کر دیں تو وہ عمل بن جاتا ہے، وہ لکھا جانے لگتا ہے، پھر اس پہ پکڑ ہو سکتی. لیکن اگر بولیں گے نہیں پھر نہیں لکھا جائے گا. بولنے سے کیوں منع کیا گیا؟ مثلا آپ کو اگر وہ وسوسہ ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو اگر آپ اس کو بولتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو لکھ لیا جائے گا اور وہ آپ کا عمل بن جائے گا، دوسرا دوسرے کو وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا. یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے بجلی کے کرنٹ کو اگر آپ چھوئیں گے نا تو آپ کو بھی لگ جائے گا. کہتے ہیں نا کہ واچ یور تھاٹس اور پھر واچ یور ورڈز یا ایکسپریشن. جو بھی آپ ایکسپریس کرتے ہیں تو جو آپ کا کلام ہوتا ہے وہ پھر آپ کے ایکشن بننے لگتے ہیں یا پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے. تو اسی طرح جیسے اگر کسی سے آپ کو شکایت ہے، بہن سے یا بھائی سے یا شوہر سے مثلا، اگر آپ اس کو تھوڑا دیر انالائز کر لیں، اس کے اوپر غور و فکر کر لیں، اس کو تھوڑی دیر ہولڈ کر لیں، اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انٹینسٹی کم ہوتے ہوتے تھوڑی رہ جائے گی. اور پھر اگر آپ ذکر کریں گے تو زیادہ بہتر طور پہ کریں گے. لیکن اگر آپ غصے میں آئیں اور آپ نے فوراً ہی شروع کر دیا تو وہ جو کچھ آپ کہہ چکیں گے اس پہ ضرور ندامت ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو جو منفی کلام ہے یا منفی گفتگو ہے یا منفی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے. اب پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو اپنے دل میں ہی رکھوں اور میں اکیلا ہی بوجھ اٹھاؤں. اصل میں ہوتا کیا، ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، ہم اپنا نزلہ کسی پہ پھینکیں اور ہم ذرا سے تھوڑے ریلیف میں آ جائیں. حالانکہ اس کا ایک اور نیگیٹو ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ دوسرا آپ سے بھاگنے لگتا ہے. اللہ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا نا، ہر ایک کا امتحان فرق ہے. جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ دوسرے کو نہیں ملی ہوئی. آپ ان پہ نظر رکھیں، لیکن ہم ان کو تو ذکر نہیں کرتے، ان کو تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. ان پہ تو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے بعض اوقات کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے. شکر ادا کرنا یا زبان سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا. لیکن جو غم دکھ پریشانی ہوتی ہے وہ ضرور ہم کسی کو بولتے ہیں. ٹھیک، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور پکا ہوتا جاتا ہے اور پکا ہوتا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر عمل کریں تو یقین مانے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیز کم ہونے لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، ہٹا دے گا اس کو. تو بہرحال دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ بھی کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو جنت کی ایک جھلک دیکھ کے کمپلیٹ اس کا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی دکھ سکارز کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جنت میں داخلے سے پہلے تیار کیا جائے گا لوگوں کو ایک طرح سے. جیسے آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے صاف ستھرے ہوتے. لیکن زیادہ تر بیوٹیفیکیشن آپ کی کس چیز کی ہوتی ہے اس وقت؟ ظاہر کی ہوتی ہے. اچھا، جنت میں جاتے وقت آپ کی صرف ظاہر کی نہیں بلکہ باطن کی بیوٹیفیکیشن ہوگی. ظاہر کی تو ہوگی لیکن اندر کی صفائی ہوگی تاکہ جنت کو انجوائے کر سکیں. سورۃ الحجر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی سے، امن سے داخل ہو جاؤ. پیچھے پل صراط پہ تو پروفٹ کہہ رہے ہوں گے نا رب سلم سلم. اچھا، یہاں اس بات سے مجھے کسی کا کامنٹ یاد آیا کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے اس سے اور بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ آپ حوض کوثر کے پاس ہوں گے، میزان کے پاس ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کہے میں تو بخشا بخشایا ہوں، جنت میں سب سے پہلے مجھے جانا چاہیے تو تم لوگ ادھر رہو، میں تو جا رہا ہوں. ایسا بھی کر سکتے تھے نا آپ، سب سے پہلے آپ ہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، امت بیچ میں دھکے کھاتی پھرے اور آپ جنت میں داخل ہو جاتے. لیکن آپ کہیں حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، یا پھر پل صراط پر آپ دعا کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ میزان کے پاس دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر شفاعت کریں گے. تو یہ کتنے کام کی بات ہے، اتنی کیئر، اتنی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں کوئی خود غرضی کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے. ہم سب بھی اپنے اپنے رویے دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں، ہمارے دل میں کتنا دکھ اور درد ہے کہ کس پر کیا بیت رہی. تو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، آمینین، امن میں رہنے والے. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین.
اور ہم ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو وہ بھی نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. یعنی جنت میں جو ان کی سٹنگ ہوگی، آمنے سامنے ایک دوسرے کو فیس کریں گے، بیک نہیں کریں گے، اور باہم ملاقاتیں کریں گے. کس حال میں کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کے خلاف. یہ جنت کی سب سے بڑی خوبی کہ کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں، جو ہوگی وہ نکال لی جائے گی. دنیا کے سارے غم بھلا دیے جائیں گے، بیڈ فیلنگ نکال دی جائیں گی. اب امن سے آ کے بیٹھے. امیجن کرے کسی بھی ایسی جگہ کے بارے میں، کسی بھی دو افراد کے بارے میں کہ جنہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہو، ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا ہو، تو ان کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی، دنیا بھی جنت بن جاتی. لیکن دنیا میں شاید ایسا ممکن نہیں. شیطان دشمن ساتھ ہے. قیامت کے دن تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو پیچھے نہیں آ سکے گا. وہ پہلے تو چلا گیا تھا آدم علیہ السلام کے پیچھے، لیکن اب نہیں جا سکے گا، اب اس کو روک لیا جائے گا. تو پھر جنت والے بذات خود نہایت چنے ہوئے اچھے لوگ ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بدگمان نہیں کریں گے کسی کو، شیطان بھی نہیں ہوگا، پچھلی باتیں بھی دھو کے نکال دی جائیں گی. تب آپ دیکھیے کہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ہارٹ انسان اس میں داخل ہو رہا ہے. کبھی کسی وقت آپ کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس حال میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز نہ ہو، آپ یہاں بھی لطف اٹھائیں گے. تو یہ جنت کے اندر داخل ہونے والوں کی وہاں پر حالت ہوگی. اور اس سے پہلے ایک پل پر روک کر مومنوں کو جب دوزخ سے نجات مل جائے گی، یعنی اب پل پار کر کے آگے، تو ادھر پیچھے دوزخ رہ گیا، آگے جنت ہے، بیچ میں ایک اور پل ہے، ایک اور برج ہے. تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یعنی سامنے جنت ہے، پیچھے دوزخ ہے، بیچ میں وہ برج ہے، روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کی تھی، جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے. پھر جب پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کانٹ چھانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. کہاں کہاں تک جا کے حساب ہوگا بندے کا. ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ایسے ہی داخل ہو جائیں گے. بہت مرحلے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. ہم نے دیکھا ہوگا اگر آپ شہر سے باہر جائیں تو واپسی پر جو گھر قریب آتا ہے اور پھر اگر آپ اپنی لین میں داخل ہو جائیں تو بچے بھی شور مچا دیتے ہیں، گھر آ گیا گھر آ گیا، بچے بھی پہچانتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کا گھر اس سے بھی زیادہ پہچانیں گے آپ اپنا. اس کی کیا وجہ ہوگی کہ جنت کا گھر آپ پہچانیں؟ قبر میں بھی انسان کو وہ کھڑکی کھول کے دکھا دی جائے گی، اس سے بھی ایک اندازہ ہوگا. اور نہیں، اپنا گھر قرآن و حدیث سے تو جنرل ڈسکرپشن ہے نا، اس میں آپ کا کون سا، آپ کیا آپ جنت الفردوس ہے آپ کے لیے، جنت عدن ہے یا کوئی اور جگہ ہے، کون سا درجہ؟ جنت میں تو 100 درجے ہیں، تو کس کا کس درجے پہ گھر ہے؟ جو کچھ بھیج رہے ہیں نا وہی آگے بنا ہوا ہوگا. یہاں بیٹھ کے آپ تعمیر کر رہے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے وہاں تعمیر ہو رہی وہاں کے لیے. اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. مثلا اگر کسی نے گھر بنوایا ہو آپ میں سے، یا گھر بنانے کا کوئی سلیقہ یا سمجھ بوجھ اس کو ہو، یا بنتے ہوئے دیکھا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مرحلے ہوتے ہیں گھر بنانے کے، کتنا ٹیڈیس کام ہوتا ہے. بچپن میں اور تو بہت بڑی بڑی چیزیں کہیں نظر نہیں آتی تھی، تو سب سے بڑی چیز جو نظر آتی تھی مجھے اپنے آس پاس وہ گھر ہوتے تھے نا. تو بہت غور کرتی رہتی تھی گھر کیسے بنا، پہلے کیا ہوا ہوگا، پھر کیسے، پھر یہ جوڑا کیسے، پھر یہ چھت کیسے بنی، یہ کیسے ہو. یہی چیزیں زیادہ نظر آتی تھی، انہیں بھی زیادہ جیسے غور و فکر ہوتا ہے. تو پھر جب کہیں کوئی مزدور یا مستری لگے ہوتے تھے تو میں ضرور رک کے دیکھتی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، بہت دلچسپی کے ساتھ کیسے بنا رہے. ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، ایک اینٹ رکھیں گے تو کتنی دیر لگے گی، اس کو جلدی سے نہیں بنے گا. تو گھر اسی طرح بنتے ہیں، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے اور ایک ایک چیز ناپی تولی جاتی ہے جو صحیح والے گھر بنتے ہیں. ورنہ تو آپ کہیں بھی کچھ چڑھا دیں بن ہی جائے گا کچھ. تو اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ روز آپ کتنی تعمیر کر لیتے ہیں، کتنا حصہ بنوا لیتے ہیں اور کیا کیا لگواتے ہیں. سونے کی اینٹیں لگواتے ہیں، چاندی کے لگواتے ہیں، کون سا مٹیریل. کیونکہ ہر گھر بنوانے والے کی اپنی وہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ اس نے لگوانا کیا ہے، کس کوالٹی کی چیزیں لگوانی.
اور پھر ایک اور بات یہ کہ جا کے تم پہچان لو گے، نیا نہیں لگے گا. ورنہ ہوتا ہی ہے نا، آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں، کسی ریسٹ ہاؤس میں، گیسٹ ہاؤس میں جا کے آپ اترتے ہیں تو ایک دن ضرور لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ میں. کیونکہ میں نے جتنی بھی ٹریولنگ کی ہے نا، تو پہلا دن جا کے ذرا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. کتنا بھی اچھا ٹھکانا ہو، ایک دن بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی ہوں ایک دن لگے گا، صبر کر جاؤ، پھر ہر چیز سمجھ آ جائے گی. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی. یہ بیگ کھولو، وہ نکالو، وہ کہاں، یہ کہاں. اگر آپ گھر کی شفٹنگ کریں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں وہاں، تو پھر ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے سیٹ ہونے میں. تو جنت، اس کو تو آپ پہلے سے پہچانتے ہیں. یوں لگے گا جیسے کچھ بھی اجنبی نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈسکمفرٹ نہیں. یہ اس کا حسن اور خوبصورتی. پھر جنت میں داخلے سے پہلے غسل کے ذریعے جنتیوں کا رنگ روپ بدلے گا. پل صراط سے بچ کر آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا، پل صراط سے بچ کے نکل آنے والا آخری شخص، کوئی تو آخری ہوگا ہی نا، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں بھی آ گیا. جیسے کوئی بس میں آخری شخص چڑھتا ہے نا. پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا. صبح غسل کرے گا، بس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا. اب پہلا تو وہ تھا نا جو جہنم میں گیا نہیں، سیدھا ہی آ گیا، اور اب شفاعت کے ذریعے کچھ اور لوگ نکالے جائیں گے. پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری کی ساری سیاہی نہر کے کنارے گر جائے گی، کیونکہ وہ کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے نا، تو ان کی جو اترے گی وہ ساری کنارے پہ آ جائے گی. اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، جیسے وہ کیوکمبرز ہوتے ہیں نا، تو ان کو دھو کے جب وہ لائے جاتے ہیں باغ سے یا فصل سے، پھر ان کو ڈبو کے دھو کے، کبھی دھلی ہوئی سبزیاں دیکھی ہیں آپ نے نہروں کے کنارے پڑی ہوتی ہیں، تو ان ککڑیوں کے اوپر ایک چمک سی ہوتی ہے، یعنی دوبارہ جب وہ بنیں گے تو ایک چمک سی ان کے اوپر آ جائے گی نہر سے جب وہ نکالے جائیں گے. پھر جنت کے رہائشی، سٹیزنز آف جنہ. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کثرت ہوگی، یعنی وہاں کے سٹیزنز میں میجورٹی کس پر مشتمل ہوگی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/4 ہوگے، 1/4. ہم نے اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کا 1/3، 1/3 ہوگے. ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے. پھر ہم نے اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے فرمایا، محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال. یہ ریشو ہوگا. بخاری کی روایت. پھر سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگ یعنی عوام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے، یعنی اکٹھے داخل ہوئیں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، یعنی سب مل کے اندر جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اول اور آخری یہ 70,000 یا 7 لاکھ کا گروپ کٹھا اندر جائے گا. لوگوں میں باہم اتحاد اور محبت اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی عادت. ٹھیک ہے. جنت میں کثیر تعداد میں داخل ہونے والے مساکین ہوں گے، غریب لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی. مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے، مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو یا کم ہو تو عموماً شکر گزار نہیں ہوتا. سمجھتا ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے. اللہ کی تقسیم ہے. رزق کون تقسیم کرتا ہے؟ کیا بندے کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تقسیم کرتا ہے. تو جس حال میں بھی انسان ہو اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے روتے نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے.
جو ہے کہنے چاہیے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی دی اور میں کچھ کرنے کے قابل ہوں. پھر جنت میں عورتوں کی قلیل تعداد. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقل ساکن الجنت النساء، جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی. وجہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا؟ ناشکرا پن اور زبان کا غلط استعمال، شوہر کی ناشکری، آزمائش میں صبر بھی کم ہوتا ہے. عورتیں کیوں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی؟ وہ ریزنز لکھ لیں جو جنت میں رکاوٹ ہیں اور ان کو نکال دیں اپنی زندگی سے. ان میں سے ایک ایسا لباس پہننا جس کو پہن کے بھی انسان ننگا نظر آئے، ننگا لگے، چاہے سی تھرو ہو چاہے ٹائٹ ہو، یا اس کی شیپ اور کٹنگ ایسی کہ پہن کے بھی انسان کا جسم دکھ رہا ہو. پھر اہل جنت کی کچھ صفات ہیں. اہل جنت کے سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، یعنی عادات، مینرز، ادب آداب. دنیا میں بہت فرق بھی ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے سے ہوتا ہے، کوئی کسی سے، کسی علاقے میں کوئی کلچر ہے، کسی علاقے میں کسی طرح رسپیکٹ کا انداز ہے، لیکن وہاں سملیرٹی ہوگی. نہ صرف یہ کہ ظاہر میں بلکہ اندر بھی اختلاف اور بغض سے پاک دل ہوں گے. مسلم کی روایت لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، نہ آپس میں اختلاف کریں گے نہ آپس میں بغض رکھیں گے، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ سب ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہوں گے. پھر پرندوں کی طرح کے دل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے اندر بغض نہیں ہوگا. تو جنت والوں کا حسن، اگر جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ہوگا اگر کوئی جنت والا دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن نظر آ رہے ہوں، کنگن کا کیا مطلب؟ چوڑیاں. تو سورج کی روشنی اس طرح ماند ہو جائے گی اس کے سامنے جس طرح ستارے نور لیس ہو جاتے ہیں سورج کے آنے پر. اس وقت بھی آسمان پہ ستارے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. پھر اہل جنت سوئیں گے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے جنت والے نہیں سوئیں گے. یعنی زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکے نعمتوں کو، راحتوں کو، یعنی سوئے بغیر بھی کمفرٹیبل ہوں گے. کیلولہ کا آتا ہے، احسن و مقیلہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، لیکن کیلولہ کوئی 2-4 گھنٹوں کی نیند نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بس آنکھیں بند کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح وہ اس میں تھوکیں گے نہیں، جنت میں کوئی نہیں تھوکے گا، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ ہی بول و براز. ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، یعنی مسک جیسی خوشبو ہوگی اس میں. بیویاں بھی پاک صاف ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی اچھی آواز سے گائیں گی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہو. یعنی عورتیں گانا بھی گائیں گی. ان کے گانے کے بول یہ ہوں گے، عربی کو چھوڑ کے صرف اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں. ہم خوش اخلاق ہیں، حسین چہرے والیاں ہیں، معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے. ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی، ہم امن اور سلامتی والیاں ہیں، ہم کبھی نہ ڈریں گی، ہم مقیم رہنے والی ہیں، ہم کبھی کوچ نہ کریں گے، یعنی کہ یہاں سے جانا نہیں ہے کہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کے نغمے بھی ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ. ابو ہریرہ فرماتے جنت میں ایک نہر ہوگی جو جنت کے برابر طویل اور لمبی ہوگی، لمبی جتنی جنت ہے اتنی لمبی نہر. اس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے کنواری 2 شیزائیں کھڑی ہوں گی، بہترین آوازوں میں گا رہی ہوں گی. تمام لوگ ان کو سنیں گے تو گمان کریں گے کہ اس جیسی لذت تو جنت میں کہیں اور نہیں ہوگی. ہم نے کہا ابو ہریرہ وہ گانا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا وہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تقدیس اور ثنا کے گن ہیں.
پھر جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں. اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. پھر جنتیوں کا حلیہ، شکل کیسی ہوگی، قد کتنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل مر جائے یا انتہائی رسیدہ عمر رسیدہ ہو کر، بوڑھا ہو کر، دونوں صورتوں میں. اور لوگ ان دو عمروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں. یعنی ایک ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، ابھی پورا بنا بھی نہیں تھا، اور ایک بالکل بوڑھا ہو کر. لیکن جنت میں ان کو 30 سال کی عمر کا بنا کر اٹھایا جائے گا. جو چھوٹے بنیں گے وہ بھی بڑے ہو جائیں گے، جو بڑے ہوں گے وہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے. 30 ایئرس کے اراؤنڈ. اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت، یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے. ایوب علیہ السلام کا دل کیسا تھا؟ صابر و شاکر، اور جب نعمتیں تھیں تب بھی اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور جب تکلیفیں آئی تو پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو گئے. یہ ان کی خوبی تھی. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہوتی ہیں تو پھر شکر کرتے رہتے ہیں، لیکن تکلیف آ جائے تو شکر بھول جاتے ہیں. 60 ہاتھ لمبا قد، بہت اونچے لمبے ہوں گے جنتی. جیسے جہنم والے بہت موٹے ہوں گے نا، تو جنتی جو ہے وہ لمبے ہوں گے. فرمایا سب کی صورتیں ایک ہوں گی. اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے. ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا اور بے ریش ہوں گے، یعنی داڑھی بھی نہیں ہوگی. ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، مکحلین، جیسے کاجل یا سرما پہنا ہوا ہو. آنکھیں خوبصورت ہوں گی. پھر جنت کی صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت، سجاوٹ، نمائش، آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر فرشتے بھی جنت کے حسن اور جمال سے مروب ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، ایک سونے کی ایک چاندی. پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا ہے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. پھر جنت کا خوبصورت کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور گارا کستوری کا، یعنی بیچ میں جو اس کے سیمنٹ نہیں بلکہ کستوری. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو، جنت کا بولو، اسپیک. اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرشتوں نے کہا ہے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی چیزیں صرف نام میں جنت کے مشابہ ہیں. وہ اتوبہ ہی متشابہ آتا نا، تو یہ مشابہت نام کی ہے. ٹھیک. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک دنیاوی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں. ذائقہ وغیرہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوگا، خوشبو بھی، رنگ بھی، ان کی شکل بھی ہر اعتبار سے بہترین ہوں گے. نام ویسے ہی ہوں گے. جنت کا حسن اور روشنی، فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. پھر یہ کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے لوگ، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی بیماری نہیں، کبھی تکلیف نہیں آئے گی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا، سب کی شادی ہو جائے گی. اس لیے اگر دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی اور وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمت دیں گے. جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا، پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے جنت والو اب تمہیں بھی موت نہ آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہاں رہنا ہوگا. جنتی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا.
یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. پھر ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون. جو طلب کریں گے وہ آ جائے گا. کسی بھی چیز کا آرڈر کریں اسی وقت حاضر ہو جائے گی, گھنٹوں ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنی دیر لگتی؟ ہاف این آور, 20 منٹس. وہاں نہیں ویٹ کرنا پڑے گا. انلمیٹڈ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں. یہاں تو ہر چیز کی پرائس ہے, اس کی بھی ہے, لیکن وہ یہیں سے پے کر کے جائیں گے. وہاں نہیں کچھ پے کرنا پڑے گا. پھر اب فار ایور ہر چیز فری ہو جائے گی. جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش بھی پوری ہوگی. اگر کوئی چاہے گا کہ اس کی کھیتی باڑی ہو, ایک شخص اپنے رب سے اجازت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں, لیکن میرا کھیتی باڑی کرنے کو جی چاہتا ہے. شوق ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو کچھ شوق ہوتے ہیں, وہ کہیں بھی باز نہیں آتے, وہ کہیں بھی جاتے ہیں وہ شروع کر لیتے ہیں وہ کام. آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا, پلک جھپکنے میں وہ اگ آیا, پک گیا, کاٹ بھی لیا, فوراً سب کچھ, کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے, اتنی بڑی بڑی کراپ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے, تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یہ تیری خواہشات کہیں ختم نہیں ہوتی. پھر اولاد کی خواہش پوری ہوگی. اب دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی, جن کے بچے نہیں ان کو بچے ملیں گے, جن کو جو چیز کرنے کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. یعنی کتنا بڑا بچہ چاہیے. پھر جنت الفردوس, سب سے بلند اور خوبصورت جنت. فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے, سب سے بلند درجہ, جس کی چھت کیا ہے. دیکھیے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو دل چاہتا ہے اس کے قریب رہے, یا نہیں, قریب رہنے کو دل چاہتا ہے نا. تو اگر واقعی لوگوں کو اللہ سے سچی محبت ہوئی, اور ان کا سچ اللہ کے سوا جانتا بھی کون ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے لاکھ دعوے کریں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا وہ کس درجے کی ہے. تو جو حقیقی معنوں میں محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اس کے اندر رچی بسی ہوئی اور واقعی وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا, اپنے قریب ترین اس کو گھر دے گا. اس کی خواہش ایک اور خاتون نے بھی کی تھی. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, عندک بیتن فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی, عندک بیتن فی الجنہ, تیرے پاس گھر جائیے جنت میں, رحمان کے عرش تلے. فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. عفان کہتے ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان, اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں, اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو. جنت کی وسعت کتنی ہے؟ ارضها السماوات والارض. تو جنت کے ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے فاصلہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کی مسافت. اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. جنت میں لوگوں کے داخلے کے بعد بھی جنت کا کچھ حصہ خالی رہ جائے گا. اتنی بڑی ہے جنت. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا اور ان سے پھر جنت کو بھر دے گا. بعضوں کا ہوتا ہے بڑے بڑے ہائی رائزز بن جاتے ہیں, لیکن ان میں زیادہ گھر جاتے نہیں, کچھ خالی رہ جاتے ہیں. تو یہاں تو بھرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ جو جگہ زائد بچ جائے گی اس میں اور مخلوق پیدا کر کے اس کو آباد کر دیا جائے گا. غیر آباد نہیں ہوگی جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے. ہیوج ڈورز. نماز, جہاد, زکوٰۃ کا دروازہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو روزہ دار ہوگا اسے کہاں سے بلایا جائے گا؟
باب الریان سے. جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. یعنی جس کے جو عمل دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا, اور ہر دروازے کی اپنی شان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں, قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے, ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہوگا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں, کھڑے ہو جائیں. ان کے علاوہ اس سے کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا. جب یہ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس دروازے سے کوئی اور اندر نہ جا سکے گا. تو ہو سکتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت دروازہ ہو. کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہو کہ آپ کسی جگہ انٹر ہو رہے ہو, ایک دروازہ مین ڈور ہے, اچھا خوبصورت دروازہ ہے, اور کچھ سائڈ کے بھی دروازے ہیں, خاص مہمانوں کو خاص دروازوں سے لے جایا جاتا ہے, عوام اور دروازوں سے جاتی ہے. تو اس میں بھی ایک شان ہے داخل ہونے والوں کی بھی, اور اس دروازے کی بھی, اور اس سارے اہتمام کی بھی. وہ خوش نصیب ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. کس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں. جنت کی مٹی اور خوشبو. جنت کی مٹی کیا ہوگی؟ مشک, مسک. کس رنگ کی ہوگی؟ جنت کی مٹی کا رنگ کیا ہے؟ میدے کی طرح سفید. سفید ریت کے بیچز کبھی دیکھیں تصویروں میں, کتنے خوبصورت لگتے ہیں. دور دور تک پہنچے گی خوشبو. کتنی دور؟ 500 سال کی مسافت تک خوشبو جائے گی. لیکن یہ خوشبو کن کو نہیں جائے گی؟ وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات کی تعداد 1000 ہوگی, اور ان کی مٹی بھی کستوری کی. اور یہ اس وقت نازل ہوئی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر جنت کے گھروں کی خوبصورتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی؟ فرمایا 1 اینٹ سونے کی, 1 چاندی کی, سیمنٹ کستوری کا, مٹی زعفران, سنگریزے موتی اور یاقوت کے. یعنی جو چھوٹے چھوٹے پیبلز نہیں ہوتے مختلف جگہوں پر جو ڈالے جاتے ہیں. جنت کے اندر باہر سے نظر آتے شیشے کے محل. بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ جنتی اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے, اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے, کثرت سے سلام کرے, ہر ایک کو سلام کرے, اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے اندر اس میں سے کتنی خوبیاں ہیں. پھر اللہ کی تعریف اور صبر کرنے والوں کے لیے بیت الحمد. جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح لے لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا, یعنی اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یعنی الحمدللہ پڑھا, اس وقت بھی شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو, جو بھی اس گھر کو دیکھے تعریف کرے. عموماً فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی عزیز ترین فوت ہو جاتا ہے؟ عموماً ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں صبر کرنا مشکل ہے, لیکن اس وقت اگر انسان خود کو کنٹرول کر کے الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ, تو کتنی بڑی جزا ہے اس کی. اور اللہ کا وعدہ من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. جنت کے خیمے. جنت میں مومن کے لیے کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے, یعنی اندر سے سارا خالی ہے, جس کی لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے, یعنی اس کے اندر اندر ہی رستے بنے ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے خولدار موتی کا خیمہ ہوگا, 3 میل لمبا 3 میل چوڑا, اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. پھر انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بالا خانے ہوں گے. پھر جنت کے باغ, جنت کی جگہیں اور بازار, باغ ہوں گے جنت میں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 باغ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں والے، لمبی لمبی شاخوں والے، گہرے سبز باغ ہوں گے، مدھامتان ومن دونہما جنتان، اور ان کی صفت کیا؟ مدھامتان، گہرے سبز رنگ کے، اور ان دونوں میں چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے، 2 چاندی کے 2 سونے کے باغ۔ فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی، اور 2 سونے کے جن کے برتن اور سب چیزیں سونے کی۔ اب انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے نا، کبھی ایک طرح کی جگہ چاہتا ہے، کبھی دوسری جگہ، یعنی گھر میں بھی فرنیچر چینج کرتے ہیں، کبھی شیٹس چینج کرتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح آپ اس کے ڈیکور کو کلرز اور مختلف طریقوں سے کبھی سیٹنگ چینج کر کے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے مختلف طرح کی ویرائٹی رکھے گا۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ جنت کے بازار حسن و جمال بڑھانے والے، یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ سنائی تھی میں نے۔ اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے، جمعہ بازار۔ اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، مسک کے یعنی پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے۔ جب اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں، گھروں میں مشک بھر جائے گی، یعنی وہ مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا۔ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ جیسے جہنم والوں کے لیے آتا ہے نا فلن نزیدکم الا عذابا، وہاں عذاب ہی بڑھتا جائے گا، اور یہاں جنت میں خوبصورتی اور حسن ہی بڑھتا جائے گا۔ تو جنت کی وادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، ترعۃ من ترع الجنہ۔ جنتیوں کا کافر کی منزل کا وارث بننا۔ یاد ہے پاکستان اور انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا، جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے، جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے، ان کو انہوں نے کلیم کیے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے گھر انہوں نے لے لیے تھے۔ پھر تو یہاں بھی جنت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے 2 ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے، یعنی جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا۔ اولئک ھم الوارثون کے یہی معنی ہیں۔ باریک اور موٹے ریشم، کپڑے، لباس، زیور۔ اب ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے نا، ان سب چیزوں کی بات ہو رہی۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر پھلوں کے غلافوں سے کپڑوں کا نکلنا۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طوبا کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کا ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے۔ اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے۔ کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا وہی پہنیں گے بار بار؟ موتیوں کے ہار ہوں گے، وہ جو آتا نا لباسہم فیہا حریر، اور اس میں آتا ہے یلبسون اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، ان کے جو کنگن ہیں وہ سونے اور موتی کے ہوں گے، ذہب ولؤلؤ، موتیوں کے ہار بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں، سونے کی کنگھیاں، اہل جنت کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کی خوشبودار لکڑی ہوگی۔ پھر رومال ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے اور حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا نرم۔ فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ پھر برتن کیسے ہوں گے؟ سونے چاندی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ اس کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا، وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور کوب جو ہے
جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا، یعنی ہوتا ہے نا کپ اٹھانے، اس طرح نہیں. اور اباریک وہ پیالہ جس کے اندر وہ کپ کا کنڈا ہوتا ہے نا وہ لگا. وہ چاندی اور شیشے کے برتن سورۃ الدہر میں آتی ہے اس کی ڈسکرپشن. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. پھر مشروب اور برتن خود پاس آ جائیں گے آٹومیٹیکلی، خود ہی. جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ اباریک جو ہیں جس میں وہ ٹونٹی بھی ہوتی ہے نا آگے اور پیچھے ہینڈل ہوتا ہے سراہی جیسا، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا، پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ چلا جائے گا. جنت کے خادم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی. یہ بہت ایفیشینٹ سرونٹس ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے. کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے 1000 خادم ہوں گے. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. بکھرے موتی لگیں گے. پہلا کھانا جنت کا کون سا ہوگا؟ فش کی کلیجی ہوگی، اس کا بڑا ہوا ٹکڑا، اہل جنت کی ضیافت. کبد الحوت. صرف خواہش کرنے پہ ہی کھانا مل جائے گا. جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے پرندہ کھانے کی خواہش کریں گے، وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا. وہ پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے اور جیسے چاہیں گے اس طرح کے پرندے آئیں گے. اور اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کے برابر جو درختوں میں چر پھر رہے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہے انسان جب کھائے گا تو اس کو قضاء حاجت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سیکریشن ہے وہ صرف پسینہ ہی ہوگی اور اس سے بھی مشک یعنی مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا، یعنی پھر بھوک لگ جائے گی، پھر اور کھائیں گے، پھر اسی طرح کوئی گندگی پاس سے بھی نہیں گزرے گی. پھر لغو اور جھوٹ سے پاک جنتیوں کی گفتگو. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لیکن اس کی پریکٹس کہاں کرنی ہوگی؟ دنیا میں. سلامتی والی گفتگو. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. سلامتی ہی کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی. دنیا کے حالات پر بھی گفتگو ہوگی، ہاں گزشتہ حالات پہ تبصرہ کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے. گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے. کس سے؟ اللہ سے. سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر سانس کی طرح تسبیح اور تحلیل ہوگی، یعنی سانس کے ساتھ ہی تسبیح اور تحلیل ہو رہی ہوگی. یعنی جنتیوں کو ایسی تسبیح سکھا دی جائے گی جو اتنی آسان ہوگی جیسے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی، جیسے سانس لیتے رہتے نا ایسے تسبیح جاری ہو جائے گی. صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا. پھر جنت کی کچھ اور چیزیں، ان کے جو بچھونے ہوں گے اونچی نشست گاہیں ہوں گی، اونچے پلنگ ہوں گے اور جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. پھر جنت کے سمندر اور نہریں. نہریں کتنی قسم کی ہیں جنت کی؟ 4. دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر جن سے نہریں پھوٹیں گی. نہروں کی زمین پر موتی ہوں گے، جیسے کوثر کی جو نہر ہے وہ جنت میں بھی ہوگی، اس کے کنارے سونے کے ہوں گے. پانی موتیوں پر بہ رہا ہوگا اور پھر وہ میٹھا ٹھنڈا. خوشبودار پہاڑوں سے نہروں کا بہنا. جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی کیونکہ سورس بھی ان کا بہت اچھا ہوگا. پھر زمین کی سطح پر بہیں گی. پھر 2 نہریں سدرۃ المنتہا سے بھی نکلیں گی. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ ہیوج، بڑے بڑے اور لمبے سائے. تو وہاں بڑے درخت کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ کوئی کام بتائیے. تسبیح وغیرہ بھی ہوگی. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب دنیا میں بھی کوئی درخت لگائیں اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں؟
اس کے پھل سے اور اس کی مختلف جو بھی اس کے ساتھ چیزیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جزا ہے وہ جن سے عمل سے ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے نا اسی قسم کی پھر آگے جزا یا سزا ہوتی ہے. تو 15 جولائی سے شروع ہو رہا ہے پلانٹیشن کا موسم، درختوں کی پلانٹیشن. تو کوئی کوشش فرمائیں گے اس میں؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا جو بیری کا درخت کاٹے گا اس کی سزا، تو پھر لگانے کی بھی تو جزا ہوگی نا. تو پھلدار درخت لگائیں اگر ہو سکے تو. صدقہ ہی صدقہ، آپ مر بھی جائیں تو پیچھے سے جو کھائے گا صدقہ. تو جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. وظل ممدود. پھر ان کے تنے سونے کے ہوں گے، خوبصورت لگیں گے وہ. پھر من پسند کھانے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون. آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا، کوئی زبردستی نہیں کرے گا. پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے. قطوفہا دانیہ. کبھی ختم نہیں ہوں گے، موسم نہیں جائے گا ان کا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے جب مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ آخری حصے میں زیادہ پکے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو ختم ہو جاتے ہیں ایک دم. آپ نے دیکھا ہوگا کینو ہو یا آم ہو، آخری سیزن میں اچھے ہوتے ہیں. پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے، سائز بھی بڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا کہ میں ایک لے لوں. اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. یعنی ایک خوشے کے ساتھ بھی اتنا کچھ کہ ہمیشہ کھا لے انسان. انگوروں کے گچھے کی لمبائی. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جنت کے انگوروں کے گچھوں میں ایک گچھا یہاں سے لے کے صنعاء تک بڑا اور لمبا ہوگا. ایک انگور سے جوس کا بڑا ڈول بھر جائے گا اگر آپ جوس نکالنا چاہیں گے تو. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول انگور کا دانہ کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے. قطوفہا تذلیلا. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے اس کو. بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. گٹلی بھی اریٹیٹ کرتی ہے. سیڈ لیس. مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوں گے کچھ پھل. کھجوروں کے تنے بھی سبز زمرد کے ہیں اور ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا. ٹہنیوں کے چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا. پھر بکری، جنت کی بکری. شور نہیں کریں گی. آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، اس کی مٹی سے مسا کرو کیونکہ جنت کے جانوروں میں سے ہے. اڑنے والا یاقوتی گھوڑا. اس دور میں جہاز تو نہیں تھے، نہ کوئی اس کا کانسیپٹ تھا. گھوڑا ہی ایک سواری کے طور پر استعمال ہوتا بہترین. اب وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا. اس کے 2 پر ہوں گے. تم اس پر سواری کرو گے، جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے. پرسنل پرائیویٹ پلینز. پھر پل صراط سے بچنے والے ادنا جنتی کی حیران کن جنت سب سے آخر میں جو آئے گا. پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، غسل کرے گا، اس کے اوپر خوشبو رنگ سب آ جائے گا. تو دروازے کی سوراخ سے اندر دیکھے گا، کہے گا رب مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی؟ وہ کہے گا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں. فرمایا پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ جس میں وہ ہے وہ نئی منزل کے بنسبت ایک خوابگاہ ہے، یعنی ایک خواب ہے، ڈریم لگے گی اوپر. کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے. ایک ایک قدم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاید اگر میں وہ تجھے دے دوں تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے. کہے گا تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اس سے اچھی اور کیا منزل ہو سکتی. چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، وہ اس میں اتر جائے گا. اس کے آگے ایک اور منزل ہوگی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جس میں وہ ہوگا. کہے گا میرے رب مجھے وہ چاہیے. تو بہرحال پھر وہی گفتگو ہوتے 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 پھر وہ خاموش ہو جائے گا ایک موقع پر. پھر اللہ جس کا ذکر بلند فرمائے گا تو مانگ نہیں رہا. وہ کہے گا اے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں شرمانے لگا اور میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہاں تک کہ مجھے تجھ سے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں نے تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا کرنے تک کی مثل اور 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کر دوں. وہ کہے گا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنسے گا. اور عبداللہ بن مسعود
حدیث سناتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو ایک شخص نے کہا ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس مقام پہ آتے ہیں آپ ہنسنے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا اور جب بھی آپ اس مقام پہ آتے تو آپ ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا لیکن میں اس پہ قادر ہوں تو مانگ, کیونکہ اللہ کو مانگنا پسند ہے نا. وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے مل. وہ چلے گا جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا. تو وہ سجدے میں گر پڑے گا, اس کو کہا جائے گا سر اٹھا تجھے کیا ہو گیا, کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا میرے لیے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا. بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا جو اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا تو اس کو کہا جائے گا رک جا. بس وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں, تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, میرے ماتحت 1000 محافظ خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ایک محل کھولا جائے گا, وہ خولدار موتیوں کا ہوگا, اس کی چھتیں, اس کے دروازے, اس کے تالے, اس کے چابیاں سب موتی کے ہوں گے, خولدار موتی کے. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی, ریڈش ہوگا, اس میں 70 دروازے ہوں گے, ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی تک پہنچا دے گا, یعنی جائے گا تو پھر ایک اور اندر جگہ آ جائے گی اور موتی کے اندر کا حصہ ایک اور موتی کے اندر پہنچا دے گا, اندر ہی اندر اس کے سب بنا ہوگا. اور اس میں پھر مزید اور یعنی کہ اس کی اہل و عیال ہوں گے اور جنت کی دیگر نعمتیں ہوں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کیا کچھ ہے. یعنی جس چیز کو پالے گا وہ کہے گا اچھا اس سے آگے بھی کچھ ہے, پھر دیکھے گا کہے گا اوہ وہ مجھے مل جائے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو یہ سب کچھ دے گا. صحیح ترغیب و ترہیب 3704. جب یہ ادنا جنتی کا حال ہے تو اعلیٰ جنتی کا کیا ہوگا سوچے نا. سب سے بڑے درجے والا جنتی, ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی, اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے. جب میں نے ارادہ کر لیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا, پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, انٹچڈ, انسین, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی. اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا, کیوں؟ سرپرائز رہے. تو ادنا درجہ دکھا کے بتا دیا گیا کہ پھر اعلیٰ تو کہیں زیادہ اعلیٰ ہوگا. اور اب آخری چیز اللہ کا دیدار, جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. کون ہوں گے یہ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, وزیادہ مغفرۃ ورضوان, وقال غیرہ النظر الی وجہ. مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں, تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت, اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. یعنی سب کچھ مل گیا, ہر خوشی مل گئی, ایک وعدہ باقی ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے, ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہیں دیے گئے, ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا. اس نعمت کو دیکھ کر سونے چاندی کی باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. سب سے بڑی نعمت, اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے. انکم سترون ربکم عیانا. جریر کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا
14ویں رات کا چاند تھا. فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس کو دیکھ رہے ہو کہ تمہیں دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ تو ایسا کرو. یعنی نمازوں کی پابندی کرو، یہ مراد ہے. نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ یعنی اس کو امپورٹنس دو. پھر اللہ کا دیدار. فرمایا کہ کیا کسی کو 14ویں کا چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. پھر یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ جواب دیں گے ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے. جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ اقرار کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے. چنانچہ وہ اپنے رب کے پیچھے چل پڑیں گے. جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز ہوگی. جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہ لگے گی. اور ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. یوم المزید جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پہ نزول فرمائیں گے. کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نہایت عالیشان. انبیاء آئیں گے ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے پھر وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف چہرے دیکھیں گے. فرمائے گا میں ہوں وہ جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں. سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ان کی خوشی سب سے زیادہ اس میں ہوگی کہ اللہ راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم یعنی عزت دی ہے. میں راضی ہوں تم مجھ سے کچھ اور مانگو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان کے لیے کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پہ ایسا نہیں گزرا. یہ اتنا وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف رکھیں گے. اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے بانا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے. ان میں نہریں جاری ہوں گی، پھل اور میوے ہوں گے، بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف سے جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے. یعنی ان کا سب سے زیادہ شوق کیا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اس کو یوم المزید کہا جائے گا. پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو. جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں. رب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بھی بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوگا. اور اللہ کا راضی ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی. یعنی اس دنیا میں جیتے جی اس زندگی میں جو سب سے ہائیسٹ اچیومنٹ ہو سکتی ہے، سب سے ہائیسٹ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس کی تڑپ، اس کی طلب اور اس کی خواہش اور چاہت کس کو ہو سکتی ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کے اس کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. وہ کسی قیمت پہ اللہ کو ناراض نہ کر سکتا. وہ دنیا میں بھی کوشش کرتا کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے تو ناراض ہو، اور جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو فوراً رجوع کر لیتا، فوراً توبہ استغفار کرتا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. سورۃ التوبہ 72. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو الفوز العظیم عطا فرمائے. انصت لابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم، عسى الله أن يجعلني وإياك منهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة
فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم، ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم ينادي أين عبادي، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، أين عبادي، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. هذا يوم المزيد، هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا، أن قد رضينا فارض عنا. فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة، حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي، فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. آپ کا امتحان ختم، بیٹھنے کا، صبر کا. یہ بھی ایک صبر تھا نا جو آپ سب نے کیا. تو جو صبر کرنے والی گرمی، راہ، تکلیف، مشقت، نیند، بھوک، ہر چیز میں، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اب چونکہ آج یہ آپ کی آخری کلاس ہے، اب آپ جنت تک پہنچ چکے ہیں، گھر دیکھ لیا آپ نے، آپ بنانا چاہیں تو آپ اب عمل میں لگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ اور آپ کہنا چاہیں تو آپ کہیے.
وإياكم. آپ سب کا جزاکم اللہ کہ آپ لوگ بیٹھے اور صبر کے ساتھ بیٹھے اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھے اور سنا اور فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. دنیا میں جتنا وقت ہے اور جو بھی عمل ہم اچھا کریں اس کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے کہ جزا اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچے وہاں پر انشاءاللہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جنت کمانا آسان بھی بہت زیادہ ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم. کہ مجھے لگ رہا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ العظیم کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا کیا مشکل ہے. خزانہ حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا کیا مشکل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مشکل اس لیے ہے کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس آسان ترین کام کو وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بنا دے. اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ صرف ڈیزائرز کے ذریعے کرتا ہے. ہمیں ایسے ایسے چیزوں میں وہ پھنساتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہم اس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو میرے مقصد کی طرف جانے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کی تو ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میں کیوں کر رہی ہوں. تو کل میں نے خاص طور پہ اس چیز کا بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا اور اس سے بچنے کا مجھے صرف ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ امپلسو جو ہمارے ہیں نا کام، ایک دم سے ہم کسی امپلس پہ کوئی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک لمحے کے لیے سٹاپ ضرور کریں. غلطیاں وہی ہوتی ہیں، ہوتی بھی وہی. یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے نا، ذرا سی میں اس پہ چونکہ دوبارہ یہ بات ہوئی تو میں آپ سب کو یاد دہانی کراؤں کہ کبھی ہم نے سوچا کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر خطا سے، ہر لغزش سے، ہر غلطی سے. یعنی دوسرے معنوں میں اس کا ہر فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. وہ جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. اب مثلا گرمی ہے، اگر ہمیں خیال آئے کہ گرمی ہے، پھر خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں گرمی بنائی، تو ہمارے اگلے لمحے کیا آنا چاہیے جواب؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اچھا مجھے یہ کیوں نہیں دیا، شکوہ ہے نا؟ نہیں، پاک ہے اللہ، اس کا ہر فیصلہ اچھا ہے، اس میں ضرور کچھ بہتری ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ پھر پڑھنے کا؟ کوئی شکوہ رہتا ہی نہیں، کوئی غم رہتا ہی نہیں. اسی لیے اس کو علاج غم بھی بتایا گیا. تو اگر ہم اس پر ایمان لے آئے نا کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر لغزش سے، ہر بھول سے، ہر غلطی سے، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی. آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، کوئی ہم و غم رہے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے نا. اس نے جنت بنائی، سبحان اللہ، اس نے جہنم بنائی، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی بھی ضرورت تھی. تو جب تک سبحان اللہ کا معنی نہیں نہ آئے گا، ایمان نہیں مکمل ہوتا. تقدیر پر بھی ایمان اسی سے، اور فرشتوں پر بھی ایمان اسی کے ساتھ، اور ہر چیز. آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی آخری حدیث کیا لکھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جنت والوں کا بھی یہی کلام ہوگا، اور ہم سب کو بھی اس کی عادت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ہر وقت ہر سوچ نہیں سکتے، لیکن کچھ بھی ہو رہا ہو زندگی میں، گرمی لگ رہی ہو، پسینہ آ رہا ہو، بھوک لگ رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، حالات ناموافق ہو رہے ہوں، بہت تھک چکے ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ بہت تھک چکے ہوں، کیا علاج ہے؟ حضرت فاطمہ کو نہیں بتایا بھائی؟ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہونا چاہیے، سب کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ. بہت تھک چکے ہو تو کیا علاج؟ جب انتہائی آپ غمگین تھے تو کیا بتایا گیا آپ کو؟ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو اگر آپ اس سارے عقیدے کی کلاس سے ایک سبق لے کر اٹھیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، بس سب تعریف اسی کی ہے، تو توحید بھی خالص ہو جائے گی، اور ہر چیز پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور سب وسوسوں سے بھی نجات مل جائے گی. یہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے آتی کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر وہ پکا یقین نہیں ہے. کوئی بھی خیال دل میں آپ کا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ وہ کوئی غلط کام کرے. تو ہم نے اپنی عملی زندگی ایک طرف رکھی ہوئی ہے, اس میں جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں, جو دل میں آتا ہے سوچتے ہیں, اور سبحان اللہ ایک طرف بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ان کو کمبائن کر لیں. استاذہ, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس ارکریزی سے آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا اور ہمیں سننے کی توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بدلے. آمین آمین. تو یہ قرآن تو ہم نے سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا, لیکن ایک چیز, ایک موضوع پہ جو اتنا علم حاصل کیا اور جو کچھ سنا, اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا احساس ہوا, اور پھر کل جو ہم نے دوزخ کے بارے میں پڑھا تو وہ اس طرح کا محسوس ہوا کہ بس وہ لگتا تھا دل جیسے باہر آ جائے گا, اور سارا دن یہی کیفیت رہی. اور میں سوچتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ٹاپک پہ ایک ساری چیزیں سنی جائیں. اور یہ میرا سجیشن ہے کہ ہر کلاس میں یہ یا تو کیسٹ کے ذریعے سنایا جائے یا بچیوں کو کہا جائے وہ خریدے اور سنیں, اور پھر اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان سے لے لیا جائے تاکہ لوگ ضرور سنیں. تو کل میں نے 2-3 لوگوں سے یہی چیز شیئر کی. میرے دل چاہتا تھا ہر بندے کو بتاؤں, ہر بندے سے یہی بات کروں. اور جس دلچسپی سے, کنسنٹریشن سے کل دوزخ کے ذکر کو سنا, وہ جنت کے ذکر کو اتنا میں نے نہیں سنا, کیونکہ وہ سارا ہی اچھا تھا. وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال, چھوٹی چھوٹی اچھائیاں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ریوارڈ دیں گے. تو یہ بس صرف احساس کی بات ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے نکلیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے کہ جب کوئی کورس ختم ہوتا ہے یا ٹرم اینڈ ہوتی ہے یا کچھ بھی, یا کوئی سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے, تو ہم کس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس اب یہ بوجھ ہٹے گا تو پھر ذرا ہم کچھ آرام کریں گے, یا پیپر دے کے تو بس نمبر لے لیں گے اور پاس ہو جائیں گے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے, صرف وہ تو بہانہ ہے صرف کہ چیزیں پکی ہو جائیں. آپ کو, آپ سب نے معلوم نہیں کیا سوچا, لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے یہ سوچا کہ اس کے بعد جو اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ جتنا کام ان دنوں میں کیا ہے, اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس سے ایک درجہ آگے کی محنت ہو. کیونکہ اگر پڑھا کے عمل میں تیزی نہیں آتی, یا اپنی ایفرٹ زیادہ نہیں ہوتی, یا اس کے لیے آپ پلان نہیں کرتے, یا کوشش نہیں کرتے, یا اللہ سے مدد نہیں مانگتے, یا دعا نہیں کرتے, تو پھر کیا پڑھا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد میں نے آرام کا نہیں سوچا, تو آپ بھی مجھے امید ہے آرام کا نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے, بس میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے, اور اس لیے آپ کو دعا دے کے جاتی ہوں. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت دے, اور مرتے دم بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو, اور شعوری قسم کا کلمہ نصیب ہو, اور سبحان اللہ بھی شعوری طور پہ پڑھنا نصیب ہو. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ صرف سوچنے یا باتیں کرنے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے لکھیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آج کیا کر رہی ہوں, کل کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نہیں اور پلان نہیں کریں گے تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی, ایک کے بعد ایک دن, ایک کے بعد ایک دن. ہر روز جب صبح ہوتی ہے پھر میں سوچتی ہوں اللہ پتہ نہیں آج کا دن کیسا ہوگا, پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں, اور کل کا دن کیسا ہوگا, پتہ نہیں اس کو کیا کر سکوں گی اور کیا نہیں کر سکوں گی. ہمیں نہیں پتا ہماری صحت کیسی رہتی ہے, زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں, کچھ نہیں پتا. لیکن جو بھی اللہ دے رہا ہے یہ کمائی کا وقت ہے, اور کسی پر احسان نہیں. کیونکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پڑھائے اور پھر ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو ہم دل میں احسان جتاتے رہتے ہیں. وہ فلاں نے کہا تھا نہیں کر لو, تو کر لیا اب ہم نے, اور کر رہے ہیں ہم, اور بتا دیں گے اس کو کہ وہ جو آپ کہتی تھی وہ کر لیا ہم نے. نہیں, کسی پر بھی احسان نہیں ہے, ہم سب کا اپنے اوپر احسان ہے اگر ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے, تو نہ گرمی سے گھبرائیں, نہ پسینے سے, نہ کسی اور مشقت سے. جہنم کی مشقتیں بہت سخت ہیں, جس کو وہ سامنے نظر آ جائے پھر یہ دنیا تو بہت راحت لگتی. یہاں تو کوئی مشقت نہیں. جہنم کی گرمی یاد رکھیں تو بلیو می, آپ سب کے اوپر تو پنکھے ہیں, مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں. آپ سب نیچے بیٹھے ہیں, سب کے سانس کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. لیکن اس پڑھنے اور پڑھانے میں ایسی لذت ہے کہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر ہی اللہ نے ایک ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے سامنے ایک مقصد رکھے. اور ہم سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی کامیابی
دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے نہیں اپنی جان گنوائیں اور نہ ان کے جانے پہ کچھ روئیں. اور رضوان اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم. تو جو آخری لفظ میں نے بولے ہیں انہی کو پکڑ لیں اور انہی کے اوپر کل سے مزید کام شروع کریں. اوکے. اور ایک تو میں چاہوں گی کہ پیچھے جتنا پڑھا نا سارے کو ریوائز کریں, سارے کو اپنے جو ہوم ورک کی کاپیاں ہیں اس کو بھی دیکھیں, ریوائز کریں, عمل کی چیزیں چن کے کہیں الگ لکھ لیں تاکہ وہ ٹپس میں یاد ہوں اور وہ بھولے نہ پھر. رائٹ. اوکے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.